پہلی چیز یہ جاننی چاہیے کہ حج سے متعلق رسالت مآب نے واضح کر دیا ہے کہ ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے، لیکن کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آخری حج میں خود رسالت مآب نے بعض سوالوں کا جواب دیا ہے اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ فلا حرج، اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ جانتے بوجھتے نہ کیا گیا ہو، یعنی جانتے بوجھتے آدمی معاملات کو دائیں بائیں کر دے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی ہے۔ لیکن ہو گیا، وہاں بڑا ہجوم ہوتا ہے، آدمی بعض چیزوں کو مؤخر مقدم کر بیٹھتا ہے، وہ دانستہ نہیں ہوتی۔ ترتیب وہی ہے جو آپ نے بیان کر دی، اس میں کسی چیز کا پابند نہیں کیا گیا، اس سے آپ کے حج پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس میں آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں، لیکن یہ دیکھیے پورا عرفہ یہ آپ کے لیے قیام یا وقوف کی جگہ ہے۔ اس سے یہی بتانا مقصود تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو اگر تم اسوے کے طور پر لے لو گے تو یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی۔ چنانچہ آپ نے اگر کنکر مارنے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ شام تک وقت موجود ہے آپ کے پاس، پورے دن میں کسی وقت جب مناسب ہو وہاں لوگوں سے مشورہ کر لیجئے، جس میں آپ زیادہ سہولت کے ساتھ، آپ کی اہلیہ بھی ساتھ ہے، زیادہ سہولت کے ساتھ کر سکیں تو اس میں زیادہ سختی نہ برتیں، نہ اللہ تعالیٰ نے برتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک مجموعی ترتیب ملحوظ رہے، یعنی ظاہر ہے کہ منا سے سفر کو شروع ہونا ہے، عرفات جانا ہے، عرفات سے آپ نے واپس مزدلفہ آنا ہے، رات وہاں قیام کرنا ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پیش نظر رہنے چاہیے۔ ہمارے لیے وہی سب سے بڑا نمونہ ہے، لیکن رسالت مآب ہی نے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ حالات کے تقاضوں سے ہو جائے تو اس سے حج میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس پر مطمئن رہنا چاہیے۔